جی ناظرین السلام علیکم. بہت بڑی خبر تو اس وقت یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا آن لائن پاور شو، اس کے اندر کیا ہوا، کیا کیا دو نمبریاں کی گئیں اور کس طرح اس کو پاور شو کو کامیاب بنایا گیا. حکومت کی ابھی وضاحت بھی آ گئی ہے اور حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے انٹرنیٹ بند نہیں کیا. اور وہ انٹرنیٹ جب بند نہیں کیا تو پھر یہ ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی. تو اس پہ بات کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اب الیکشن میں کیا کوئی ابہام رہ گیا ہے، کوئی اختلاف رہ گیا ہے کیا؟ اب بھی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، یا الیکشن کے حوالے سے اب کہیں سے کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے؟ تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور تیسرا، لطیف کھوسہ صاحب پھر ٹرینڈ ہو رہے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو زرداری صاحب نے ان کرایا ہے تحریک انصاف میں. گوہر خان کا بھی تعلق تحریک پیپلز پارٹی سے تھا، وہ تحریک انصاف میں چلے گئے. اسی طرح پرویز خٹک کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے تھا، وہ بھی ادھر چلے گئے. تو یہ تحریک انصاف بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کو کرتی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ تھے جو زرداری کے خلاف سب سے زیادہ نعرے لگاتے تھے. تو یہ کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف میں؟ پہلے آن لائن پاور شو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. متضاد قسم کے اوپینین آ رہے ہیں. ایک اوپینین یہ ہے جی کہ بڑا کامیاب جلسہ ہوا، شکاگو میں بھی احتجاج ہوا، اور امریکہ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، برطانیہ میں بھی دو دو چار چار بندے بینر پکڑ کے کھڑے کیے انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی کہ بڑا کامیاب احتجاج ہوا. باٹس ڈالے گئے. باٹس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ 15,000 ادھر سے آ گئے، 20,000 ادھر سے آ گئے. بہت سے روپوش رہنما جن کے اوپر ریاست کے خلاف بغاوت، ریاست سے غداری کے مقدمات تھے، وہ اچانک اپیئر ہونا شروع ہوئے. اتنی بہادری ہے کہ کھل کے گراؤنڈ لیول پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ورچولی سامنے آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی ملک کے ساتھ وفا تو نہیں کر رہے، یہ کوئی پولیٹیکل سٹرگل تو نہیں ہے. اور پھر تحریک انصاف ہے کیا؟ تحریک انصاف ایک آن لائن پولیٹیکل پارٹی ہے جو آن لائن باٹس خرید کے ووٹ بھی حاصل کر لیتی ہے، جو آن لائن باٹس خرید کے آپ کا سپیس بھی بہت کامیاب کر لیتی ہے، جو آن لائن باٹس خرید کے آپ کے یوٹیوبرز کو بھی بڑا بوسٹ دیتی ہے. تو سب کچھ آن لائن ہے. انہوں نے آن لائن الیکشن بھی کرا دینے ہیں، انہوں نے آن لائن وزیر اعظم بھی بنا دینا ہے. اتنی ان کی بس ہمت ہے. یہ مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے جب پرویز مشرف کا آخری دور، انہیں بھی آخری دور میں بہت زیادہ شوق ہو گیا تھا کہ وہ جناب سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں. تو ان کو خبریں سنائی، ایک کمپنی تھی وہ ان کو خبریں سناتی تھی کہ سر 2 لاکھ لوگوں نے آپ کو فیس بک پہ ریکویسٹ بھیجی. اور جلد صاحب کہتے تھے واہ واہ واہ، دنوں میں پتہ نہیں 50 لاکھ لوگ ان کے فیس بک پر ہو گئے تھے. پھر انہیں جب ضرورت پڑی تو انہوں نے جلسہ کرنا تھا، تو پتہ چلا کہ وہ آن لائن والے ہی ہوتے ہیں، ان کا گراؤنڈ پہ اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور پھر جلسہ کیا، اور جلسہ جو ہے وہ ڈی چوک میں کیا. پرویز الہی ٹرک بھر بھر کے بندے لائے اور 50,000 بندہ بڑی مشکل سے اکٹھا ہوا، وہ بھی بے دلی سے، نیم دلی سے آیا. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یہاں پر کریٹ کیے گئے، اور اس طرح کا الوژن، امپریشن کریٹ کیا گیا. ایسے 2 نمبر لوگ ہیں کہ بھائی جو بائیڈن آپ کو فالو کر لے گا، اور آپ کہیں گے پتہ چلے گا وہ کسی اور کی آئی ڈی بنا کر اس طرح کر لیا. کہ فیک اکاؤنٹ بنانے میں کمال حاصل ہے اس کو، فیک فالوور بنانے میں کمال حاصل ہے، باٹس کرنے میں. پھر جب حکومت پاکستان کی وضاحت آ گئی، ابھی انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی انٹرنیٹ خراب نہیں تھا، تھوڑا سا تعطل ہوا، اور وہ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے تھا، تحریک انصاف کے خوف کی وجہ سے نہیں تھا. آن لائن لوگوں سے کیا خوف ہے؟ وہ تو کہیں سے کر لیں. پھر ویڈیو دیکھیں نا، سرکولیٹ کر رہی ہے، سب کے سامنے ہے، کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ باٹس ادھر سے ڈال دیے، ادھر سے ڈال دیے. تو آن لائن پاور شو میرے خیال میں تو تاریخ کا فلاپ ترین شو تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ویڈیو 4 بندوں کی کر کے ریکارڈ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سارا پاکستان جاگ رہا ہے، سارا پاکستان. تو یہ اس طرح چیزیں ٹیگ کرنے کے بڑے ماہر لوگ ہیں. لیکن یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ گراؤنڈ لیول پر ان کی پریزنس ہے، انتخابات میں لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوں گے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اور حکومت پر یہ الزام بھی درست نہیں ہے کہ حکومت نے جو ہے انٹرنیٹ کو سلو کرنے کی کوشش کی ہے. پرابلم ہوئی ہے لیکن وہ پرابلم ٹیکنیکل سطح کی تھی. تحریک انصاف کے آن لائن پاور شو سے خوف زدہ ہو کر بالکل نہیں کی گئی. اور اس میں نا اب آپ دعوے دیکھیے گا، ایسے ایسے دعوے دیکھیں گے کہ جیسے سارا امریکہ، سارا برطانیہ، کینیڈا، میکسیکو، سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، سارا کا سارا تحریک انصاف کا آن لائن پاور شو سن رہا تھا. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے اندر وہ جو ہے روپوش رہنما ایسے دبنگ ہو کے، یہ دیکھیں نا، یہ کی بورڈ کے جہادی ہیں، کی بورڈ کے انقلابی ہیں. کی بورڈ پہ ٹویٹ کر دیا، غائب ہو گئے. باہر سے بیٹھ کے ایک کیمپین کر دی اور فوج کے خلاف گالی دے دی، بس جہاد ہو گیا ان کا. یہ سارا سسٹم ہی آن لائن ہے، اس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. مجھے بڑی ہنسی آئی تجزیہ کاروں پہ کہ انہوں نے کہا جی دیکھیے اتنے لوگ آ گئے ہیں اور اب دیکھیے گا الیکشن میں عمران خان کو کتنی برتری حاصل ہوگی. میرے خیال میں انہوں نے الیکشن کبھی کور ہی نہیں کیا. الیکشن کی ریالٹیز اور ہوتی ہیں، وہ برادریوں کی بنیاد پر، جرگوں کی بنیاد پر، رشتہ داروں کی بنیاد پر، رشتہ داریوں کی بنیاد پر اور پاس پرفارمنس کی بنیاد پر الیکشن ہوتے ہیں. پنجاب میں تو کم از کم اسی طرح ہوتے. کیا خاندانوں کی بنیاد پر ہونے والے الیکشن یہ جو ہے آن لائن ہونے لگ جائیں گے؟ تو یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے، اور اس کو ایسی انقلابی کامیابی بتانا کہ جس کے بعد ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں اور نقشہ بدل گیا ہے، دنیا میں انقلاب آ گیا ہے، ایسے ڈرامے کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن آپ کیا کریں، وہ پارٹی آن لائن ہے، ان کو کام ہی یہی آتا ہے. آپ ان سے کہیں لاہور میں مینار پاکستان پہ جلسہ کر کے دکھائیں، آپ ان سے کہیں پشاور میں جلسہ کر کے دکھائیں، آپ ان سے کہیں کراچی میں جلسہ کر کے دکھائیں، تو یہ آن لائن جہادی، کی بورڈ جہادی اچانک غائب ہو جائیں گے. اب دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں کہ الیکشن کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. بھائی قاضی فائز عیسیٰ نے صاف صاف بات کر دی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اب ہو رہے ہیں، اور وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح واضح طور پر اب ڈائریکشن آ گئی ہے. الیکشن کمیشن نے اسکیجول بھی جاری کر دیا. لیکن کانسپریسی تھیوری کہاں رک سکتی ہے؟ دو طرح کی کانسپریسی تھیوریز آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی جو کوئی خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا تو الیکشن رک جائیں گے. اور وہ جو ہے میرے خیال میں ہمیں دعا ہی کرنی چاہیے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو، اتنا بڑا واقعہ ہو جائے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. دوسری کچھ لوگ اس طرح کی تھیوریاں پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کوئی ایکشن کرنا ہے، حافظ صاحب آ جائیں گے امریکہ سے، پھر کوئی ایکشن ہوگا افغانستان کی طرف، اور اس کی وجہ سے کچھ ایک انٹرنیشنل خبر بنے گی، اس کی وجہ سے موجودہ صورتحال میں الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. لیکن کیا الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایکشن تو ہمارا آن گوئنگ ہے بہت عرصے سے. افغانستان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف ہو ہی رہا ہے مسلسل آپریشن. کیا اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آپریشن کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیا جائے؟ الیکشن ہونا کا فائدہ ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت آئے اور اس طرح کے انٹرنیشنل ڈیسیژن کرے. کاکڑ صاحب کی حکومت میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیسیژن کر سکے. یہ تو سلیکٹڈ سے لوگ ہیں نا، اور اچھے لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں. حالانکہ بہت سارے پریشان ضرور ہیں. ہمارے کچھ دوست بھی ہیں جو پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے معاملات جو ہیں، ہمیں تو 2 سال کا کہا ہوا تھا لیکن نگران حکومت تو ختم ہو رہی ہے. بہرحال خیر، آخری بات لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں یہ کانسپریسی تھیوری ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ انہیں تحریک انصاف کے اندر انکلکیٹ کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف کو کر رہی، پیپلز پارٹی کو کر رہی ہے تحریک انصاف میں. گوہر خان تعلق پیپلز پارٹی، پرویز خٹک تعلق پیپلز پارٹی، اور جو ہے اب جو لطیف کھوسہ انتہائی قریبی آدمی ہے آصف زرداری کے، اور یہ تحریک انصاف کا سارا ووٹ حاصل کر لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو کر رہی ہے. اور یہ آصف زرداری صاحب پولیٹیکلی سمجھدار آدمی ہے. انہوں نے کچھ عرصے پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ لطیف کھوسہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ اتنا تعلق ہے کہ لطیف کھوسہ کو انہوں نے گورنر بنائے رکھا،
اور لطیف کھوسہ جو ہے اچانک مفلر پہن کے پی ٹی آئی کا جناب پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. تو یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے. اور پی ٹی آئی والوں نے سب سے زیادہ نعرے مارے آصف زرداری کے خلاف. وہی پی ٹی آئی اب پیپلز پارٹی ہائی جیک کر رہی ہے. ہر بندہ جو جس کا ذکر کرے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. لطیف کھوسہ کی پی ٹی آئی میں شمولیت کو وہ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ کریں کہ یہ تحریک انصاف کے اندر در اندازی کی جا رہی ہے. ابھی یہ معاملات پوری طرح کھلے نہیں، لیکن آئندہ چند دنوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.